ان کے معاون خصوصی نعیم الحق کی جانب جو کہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کم کر لیے ہیں۔ پرائم منسٹر آفس کا خرچہ جو 52 کروڑ تھا اس سال ہم لوگ 35 کروڑ پہ لے آئے ہیں۔ عمران خان نے اپنے گھر کے ارد گرد جو سیکیورٹی کی جو ریکوائرمنٹس تھی 1.5 کروڑ روپیہ ہم نے تحریک انصاف نے دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنے گھر پر کی سیکیورٹی پر یا امپرومنٹ پر یا بہتری پر حکومت کا ایک پیسہ نہیں خرچ کروں گا۔ اور ابھی جو انہوں نے سڑک بنوائی ہے پہاڑی پر بنی گلا میں، وہ انہوں نے خود اپنی جیب سے 30 لاکھ روپے دیے ہیں، اور حالانکہ وہ سی ڈی اے کی ذمہ داری تھی۔ عمران خان کا وزیر اعظم کا جو گھر میں دفتر ہے اس میں اتنی میٹنگز ہوتی ہیں، جتنے بھی اخراجات ہیں حالانکہ وہ حکومت سے لے سکتے ہیں مگر انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیتے، وہ سارے اخراجات ہم خود برداشت کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اور وہاں اور کافی لاکھوں کی تعداد میں۔ تو جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی اخباروں میں غلط خبریں بھی آئیں کہ ہم نے حکومت کے خرچے زیادہ کر دیے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ ہم نے ہر منسٹری کا اخراجات کم کر دیے ہیں۔ ہم تمام جو کابینہ کے اراکین ہیں اپنے 10% ہم نے اس میں کم کر دیے ہیں۔ عمران خان صاحب اگلے ہفتے معاف کیجیے گا آئندہ 1-2 مہینے میں جب امریکہ جائیں گے تو قومی اس کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور ویسے بھی جانا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وہاں جا کے سفیر کے گھر میں ٹھہریں گے۔ سفیر 2 کمرے ہوں گے، ان کے ساتھ ایک مختصر 2-3 لوگ جائیں گے، چاہے واشنگٹن ہو چاہے نیو یارک ہو، وہ ایک سفیر کے گھر میں ٹھہریں گے کیونکہ ہوٹل کے اخراجات ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو حکومت نے بڑے پیمانے پر اپنے اخراجات کم کیے ہیں، بڑے پیمانے پر چوری اور ڈاکے کا سراغ لگانے کے لیے انتظامات کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ریکوری کریں گے۔ نیب نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے پاس ججز کی کمی ہے، آپ ہمیں ججز دیں، آپ ہمیں 40 سے 50 ججز دیں۔ 1200 ارب روپے کے ان کے کیسز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہم آپ کو 500-600 ارب روپے جو ہیں وہ ہم آپ کو ان کیسز اگر فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے وہ آپ کو گورنمنٹ کو ملیں گے۔ جو ملک ریاض صاحب کا جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے، جو سندھ میں اربوں روپے کے جو وہ واپس دے رہے ہیں، وہ ساری رقومات ہمارے مرکزی حکومت کو ملیں گی، سندھ کی حکومت کو نہیں ملیں گی، اور وہ ہم سندھ میں عوام پر خرچ کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے زرعی شعبے میں کسانوں کے لیے بے شمار سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کی زندگی میں واضح فرق آئے، بہتری آئے، پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے وہ اتنی ترقی کرے کہ یہی ہماری خوشحالی کی ایک بنیادی ضمانت بن جائے۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں ابھی ہندوستان جو بشکیک میں وزیر اعظم گئے تھے، انہوں نے روسی وزیر اعظم سے کوئی 1.5 گھنٹہ کھانے کی میز پہ آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ بیٹھ کر بڑی زبردست گفتگو ہوئی۔ روسی وزیر اعظم کو پاکستان کے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھی، اور مشرف کے بعد وہ کسی لیڈر سے نہیں ملا۔ خان صاحب نے اس کو بتایا روس کے ساتھ ہم اقتصادی تعاون شروع کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جتنے بھی سربراہان تھے ان کو گوادر کی صورت میں ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات قائم کر سکیں، اور سب جو سربراہان تھے 8 کے قریب انہوں نے سب نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت کر کے کم از کم یہ جو پرشین گلف ہے جہاں پہ گوادر ہے اور پھر مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے کریں۔ اسی طریقے سے افغانستان کے ذریعے وہ ریلوے لائن اور ایک گیس کی پائپ لائن اس کے پروگرام۔ اگلے ہفتے قطر کے سربراہ امیر آ رہے ہیں، اور انہوں نے خط میں لکھ کے بھیجا ہے کہ میں 20 ارب روپے کے، انہوں نے ہمیں لکھا ہے کہ ہم 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو کس قسم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، پاور پروجیکٹس ہیں، یہ ہیں، ٹورزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح راہ پہ نکل پڑا ہے، ہماری معیشت تگڑی ہو رہی ہے، عوام کی فلاح اور بہبود کے جو ان کا میں نے آپ نے ذکر کیا جو تمام اسکیمیں ہیں ان پر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند مہینے میں بہت بڑی انقلابی تبدیلی آئے گی، اور چند سالوں میں تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف سٹیج پر پہنچے گا۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے تھے آپ نے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ آخر میں 2-4 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں جب وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف کو سربراہ بنایا جائے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا،
تو بنیادی مقصد صرف ایک تھا. 38 کمیٹیز تھیں اور ہم جتنی بھی نئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ان کمیٹیز کا تعاون ضروری تھا. ہم نے 18 کمیٹیز اپوزیشن کو دیں، 20 ہم نے خود لیں، اور ان کو اس لیے بنایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر شہباز شریف کو آپ نے سربراہ نہیں بنایا تو ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور ہماری قانون سازی رک جاتی. ان کو بنایا. ہم نے ان کو پیشکش کی کہ ایک ضابطۂ اخلاق ہم آپ کے ساتھ سائن کرتے ہیں قومی اسمبلی میں کہ ہمارے لیڈران پر یا آپ کے لیڈران پر کسی قسم کے ذاتی حملے نہیں کیے جائیں گے، ان کے تقاریر کو کسی طریقے سے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا قومی اسمبلی. مگر وہ آج تک پہلے دن سے لے کے جب انہوں نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم انہوں نے تقریر نہیں کرنی دی تھی، آج تک وہ اسی بدنیتی پر قائم ہیں. انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. پرسوں بلاول نے کہا ہے اور شاید مریم نے بھی کہا ہو کہ ہم اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے. یہ بجٹ پاس ہوگا، ہمارے پاس ووٹوں کی تعداد موجود ہے، میجورٹی تھن ہے، مگر انشاءاللہ یہ بجٹ 29 جون تک پاس ہو جائے گا. اور میں ان کو وارننگ دیتا ہوں، شہباز شریف کو خاص طور پہ، کہ آپ اب بھی آپ آئے اسپیکر کے کمرے میں، آپ نے کہا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں، اسپیکر نے وزیر اعظم کا ایک پیغام تھا کہ بھائی ضابطۂ اخلاق سائن کرو، قومی اسمبلی میں قانون سازی کرو، گالی گلوچ کرنی ہے تو قومی اسمبلی سے باہر جا کے کرو. مگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم کسی طریقے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم نعیم الحق اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.